صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کچھ یہودی پڑھے لکھے لوگ غیر مسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، معروف حدیث ہے۔ آ کر 3 سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں من الروح، روح کیا چیز ہے، روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ دوسرا سوال اصحاب الکہف کون ہے۔ تیسرا سوال ذوالقرنین کون تھے۔ یہ 3 سوال کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کل آنا، اس کا جواب میں آپ کو دوں گا۔ چلے گئے، کل پھر ہے تو آپ نے فرمایا کہ جواب نہیں آیا، اب کل آنا، صبح آنا، پھر اس کا جواب دیں گے۔ پھر تیسرے دن آ گئے، جواب طلب کر رہی ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ آپ صبح آنا، اگلے دن آنا، اس کا جواب دیں گے۔ اگلے دن گزر گیا، پھر آ گئے۔ اسی طرح یہ دن گزرتے گئے اور آپ انہیں ٹائم دیتے گئے کہ آپ صبح آنا، آپ کل آنا، آپ کو جواب دیں گے۔ یہودی غیر مسلم وہ بھی آ رہے ہیں بار بار، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ کل آنا، کل آنا، کل آنا، صبح آنا، آپ کو جواب دیں گے۔ تاریخ میں آتا ہے 15 یا 17 دن ایسے گزر گئے، آپ انہیں کہہ رہی ہیں کہ صبح آنا، کل آنا، آپ کو جواب دیں گے، ان 3 سوالوں کا جواب آپ کو کل دیں گے۔ آخر کار آسمان سے وحی آ گئی، سورۃ کہف کی یہ آیات نازل ہوئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ بتایا گیا کہ جو کچھ یہ یہودی سوال کر رہی ہیں ان کا جواب یہ ہے، جواب دے دیا گیا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا جبریل علیہ السلام سے کہ اتنے دن ہو گئے، اب وحی لے کے نازل نہیں ہوئے، وجہ کیا تھی؟ آسمان سے جبریل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق پھر جواب دے رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ وہ یہودی آپ سے سوال کر رہے تھے، آپ نے انہیں کہا تھا کہ آپ کل آنا، آپ نے ایسا نہیں کہنا تھا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آپ نے ایسا نہیں کہنا تھا۔ کیسا کہنا تھا؟ جواب تو عقل تو یہی کہتی ہے، اگر کوئی سوال کرے، کوئی چیز پوچھے، علم نہ ہو، پتہ نہ ہو، تو یہی کہتی ہیں کہ بعد میں بتائیں گے یا کل آ جانا، بتا دیں گے آپ کو۔ اصول تو یہی ہے، دستور تو یہی ہے، لیکن یہاں کچھ اصول چینج ہے۔ اصول اور دستور کیوں چینج ہے، وجہ کیا ہے، آگے آپ سنیں گے، یہ تمہیدی باتیں ہیں۔ فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ایسا نہیں کہنا کل آنا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ایسا کہنا ہے کہ آپ کل آنا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو جواب دیں گے، انشاءاللہ۔ یہ کہنا تھا آپ نے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو کل جواب دیں گے۔ یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو آپ نے شامل نہیں کیا، اور آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کل آنا، آپ کو جواب دیں گے۔ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑی ہستی اور پاکیزہ ہستی ہیں، امام الانبیاء ہے، انبیاء کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا رتبہ دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی، اپنی مشیت میں آپ کو شامل نہیں کیا۔ عقیدہ سمجھا رہا ہو کہ انسان عقیدہ بنائے، انسان ذہن بنائے، انسان اپنا مائنڈ بنائے،
انسان سوچ بنائے اور انسان اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھا لے، وہی کچھ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، وہی کچھ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، وہی کچھ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت، آپ کی مرضی بھی اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ میں اور آپ کون ہے کہ ہماری مرضی اور میرا پیر، میری گدی، وہ فلاں فلاں، یہ کون ہے ان کی مرضی شامل ہوگی تو یہ کام ہوگا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ میری ہی مرضی ہے، میری ہی مشیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ قرآن کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ یہ باتیں ملا رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا۔ قرآن کے اندر جواب موجود ہے، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں، دنیا کائنات کے لوگوں سمجھ لو کہ یہ دھرتی میری ہے، یہ زمین میری ہے۔ الا لہ الخلق، میں نے پیدا کیا اس دھرتی کو، اس زمین کو، اس آسمان کو میں نے پیدا کیا ہے۔ لوگوں تم اس زمین کے اوپر چلتے ہو، اس کو میں نے پیدا کیا ہے۔ اس آسمان کے نیچے رہتے ہو، اس کو میں نے پیدا کیا ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، یہ چیز میری ہے، میری زمین ہے، اس کے اوپر کنٹرول اور مرضی بھی میری چلے گی۔ تمہاری مرضی نہیں چلے گی، تمہارا کنٹرول نہیں چلے گا۔ چیز میری ہے تو میری ہی مرضی چلے گی، اور کسی اور کی اس کے اندر مرضی شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تبھی تو کہا وَيَفْعَلُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے جو کچھ میں چاہتا ہوں وہی کچھ ہوتا ہے، اور جو کچھ لوگ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی، وہی کام ہوگا۔ اس کے علاوہ انسان جتنا مرضی کوشش کر لے، انسان جتنا مرضی ٹل لگا لے، انسان جتنا مرضی اپنی انرجی سیو کر دے، صرف کر دے، بتا دے، ساری زندگی لگا دے، اللہ رب العالمین کی مرضی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ میں نے عقیدہ بنانا ہے، میں نے ذہن بنانا ہے، اور میں نے یہ سوچ بنانی ہے۔ اگر ہماری یہ سوچ بن گئی، ہمارا یہ عقیدہ بن گیا، دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، ساری ختم ہو جائیں گی۔ آگے چل کے اس کا ذکر کرتے ہیں کیسے ختم ہوگی پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں۔ اس چیز کو ہم نے ذہن میں بٹھائیں گے تو یہ پریشانیاں، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ سمجھے، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے ہاتھوں کو، اس کے پاؤں کو، اس کے جسم کے ایک ایک اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس کے اوپر کنٹرول بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، انسان کی مرضی اور مشیت شامل نہیں ہے۔ انسان تو بوجھ کو چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے یہ چیز میرے پاس آ جائے، یہ بھی میرے پاس آ جائے، اور صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، لیکن ملتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ دنیا کے اندر اگر جس کے پاس پیسہ ہوتا، عقل تسلیم کرتی ہے، عقل ایسے ہی کہتی ہے، جس کے پاس پیسہ ہوتا، جو سب سے زیادہ محنت کرنے والا ہے، اسی کے پاس پیسہ ہوتا۔ عقل تو یہی کہتی ہے جتنا زیادہ محنت کرو گے اتنا پیسہ ملے گا۔ ایک مزدور جو صبح سے شام تک یہ تغاری، یہ اینٹیں، یہ مکان، یہ ساری چیزیں بناتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت والا کام ہے، پھر تو سب سے زیادہ اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ محنت کر رہا ہے، سب سے زیادہ محنت کر رہا، مشقت والا کام کر رہا ہے، اس کے پاس ہونا چاہیے، لیکن نہیں۔ سب سے زیادہ غریب یہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ابھی بارشوں میں آپ دیکھ لیں، نہیں بنوا رہے لوگ مکان، یہ نہیں کام کروا رہے، بیٹھے ہیں، اور نہیں ہے پیسہ، نہیں ہے چیز، کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت اسی میں تو ہے، اللہ رب العالمین کی مرضی یہی ہے۔ انسان چاہتا ہے یہ بارش نہ آئے، ہو رہی ہے، روک لے انسان، سارے لوگ ٹل لگا کے بیٹھے، بارش نہ آئے، آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے، جو کچھ بندہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ تو انسان ہے، یہ کمزور ہے، اور اس کے اوپر اتنا زیادہ گناہوں کے انبار ہے،
یہ تو انسان کی بات ہو رہی ہے، آئیے اس مخلوق کی بات کرتے ہیں جو کہ گناہوں سے بالا تر ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جن کے متعلق قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وہ نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں، وہ مخلوق ایسی نافرمانی کرتی نہیں ہے، عبادت کرتی جا رہی ہے، عبادت کرتی جا رہی ہے، نافرمانی ان کے جسم کے اندر شامل ہی نہیں ہے، ان کی فطرت میں شامل ہی نہیں ہے، لیکن وہ بھی زور لگا رہے ہیں کہ ہماری مرضی چلے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بھی بتا دیا تم عبادت کرنے والے ہو لیکن تمہاری مرضی بھی نہیں چلے گی، جو کچھ میری مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ وہ کون سی مخلوق ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں ملائکہ، فرشتے اللہ رب العالمین کے قریب ہے، اور لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، گناہ ان کے جسم کے اندر شامل ہی نہیں ہے اور فرما برداری کرنے والے عبادت گزار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے مشورہ لے لیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کی جماعت میں چاہتا ہوں، میری مرضی اور مشیت یہ ہے، زمین کے اوپر ایک چلنے والا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، انسان بنانا چاہتا ہوں، انسان بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اے اللہ، انسان کو نہیں بنانا، انسان کو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں نے کہا اللہ، انسان کو نہیں بنانا، یہ انسان خون ریزی کرے گا، انسان فساد زمین کے اوپر کرے گا، یہ خون بہے گا جیسے انسان آج بہا رہا ہے، اور یہ زمین کے اوپر زمین کی ایسی محبت ہے، انسان اس محبت میں اور اس زمین کی لت کے اندر اگر چلا گیا تو یہ خون ریزی کرے گا۔ آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں زمین کی ایک بلشت کی وجہ سے کتنے لوگ قتل کر ہو جاتے ہیں، زمین کی ایک بلشت کی وجہ سے کئی خاندان کے لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں، اور کئی سال یہ جنگ لگی رہتی ہے صرف زمین کی ایک بلشت کی وجہ سے کہ یہ زمین کا حصہ میرا ہے، یہ میرا حصہ ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ کہتا ہے یہ میرا ہے، جنگ شروع ہو گئی۔ فرشتوں نے کہا اللہ، ان کو نہیں بنانا زمین کے اوپر، یہ فساد پیدا کریں گے۔ اگر بات ہے عبادت کی، نحن نسبح، اے اللہ ہم تسبیح کرنے والے ہیں، تیری عبادت کرنے والے ہم ہی کافی ہیں، اے اللہ ان کو نہیں بنا، ہم تیری عبادت کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، اب فرشتوں کی جماعت جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں نے انسان کو بنانا ہے، یہ میری مرضی اور مشیت ہے، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں اے اللہ عبادت گزار ہم ہیں، پھر انسانوں کو نہیں بنانا۔ اللہ رب العالمین کی مرضی پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی پوری ہوئی، عبادت کرنے والے یہ فرشتے، ان کی مرضی اور خواہش پوری نہیں ہوئی۔ مرضی اور خواہش زمین اللہ تعالیٰ کی، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، یہ زمین میری ہے، میں نے پیدا کی ہے، اس کے اوپر کنٹرول اور مرضی میری ہی چلے گی۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، انسان زمین کے اوپر چل پھر رہے ہیں۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے، دوسری بات دیکھیں، اللہ رب العالمین کی زمین ہے، اللہ رب العالمین نے آسمان کو پیدا کیا، دنیا کائنات کے اندر یہ چیزیں پیدا کی ہیں، مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ رب العالمین کی چلے گی۔ اور یہ اتنا زیادہ عبادت گزار اللہ رب العالمین کا پیغمبر ہے، بڑی ہے عبادت گزار اللہ رب العالمین کا پیغمبر ہے، کم عرصہ نہیں 950 سال تبلیغ کرنے والا یہ پیغمبر اللہ رب العالمین کا معمولی عرصہ نہیں ہے، توحید کی دعوت اللہ رب العالمین کی دینے والا، مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہے، اتنا نیک اللہ رب العالمین کا یہ پیغمبر ہے۔ نوح علیہ السلام، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اپنی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ آپ نے سمجھا ہے انسانوں کی مرضی نہیں چل رہی، فرشتوں کی مرضی اللہ رب العالمین کے آگے نہیں ہے۔ اب بات آئی ہے پیغمبر کی، نوح علیہ السلام 950 سال مسلسل توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا
اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا کشتی بنا دے، کشتی بن گئی ہے۔ مسلسل پورا ایک واقعہ سورۃ ہود کے اندر 12ویں سپارے کے اندر، کشتی بنا دی، کہا اس کے اندر جوڑا جوڑا داخل کر دے، بٹھا دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے حکم دیا بارش آ رہی ہے، زمین کو حکم دیا، زمین یہ اپنے سینے کو پھاڑ رہی ہے، اندر سے پانی آ رہا ہے، آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، سیلاب پیدا ہو گیا۔ زمین کے اوپر سیلاب ہی سیلاب ہے۔ وہی جو نوح علیہ السلام کے ماننے والے یا جوڑا ہے، ان کو سوار کر دیا کشتی کے اندر۔ نوح علیہ السلام سامنے دیکھ رہے ہیں، آپ کا بیٹا یہ سامنے جودی پہاڑ کے اوپر ہے، اور کنان جس بیٹے کا نام تھا قریب تھا اس سیلاب کے اندر، اس پانی کے اندر وہ گوتے کھاتے ہوا ختم ہو جائے، وہ ڈوب جائے۔ یہ باپ ہے اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے، اپنے بیٹے کو پانی کے اندر غرق ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکے۔ اگرچہ پیغمبر ہیں، اگرچہ اللہ رب العالمین کے نبی ہیں، برگزیدہ ہے، لیکن بیٹے کی محبت ہے، انسان ہے، بیٹے کو ڈوبتا ہوا، بیٹے کو پانی کی زد میں اور یہ ہلاکت کی طرف دیکھتے ہوئے برداشت نہیں کر سکے، اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہیں کہ کشتی کے اندر آپ سوار ہو جائیں، اللہ رب العالمین کا یہ عذاب آ چکا ہے، آج کوئی بھی نہیں بچے گا، وہی بچے گا جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوگا، وہی بچے گا جو میری اتباع کرنے والا ہوگا اور میری بات ماننے والا ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں اے کنان تم نہیں بچنے والے، آؤ سوار ہو جاؤ، کشتی کے اندر بیٹھ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ بیٹے کو فخر تھا جودی پہاڑ کے اوپر چوٹی کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین کے آگے اپنی طاقت کو پیش کر رہا ہے، انسان ہے نا جلد باز ہے، اور کہہ رہا ہے وہ غیر مسلم ہے اور کہہ رہا ہے بچ جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے چوٹی جودی پہاڑ کے اوپر یہ کنان کا بیٹھنا اللہ رب العالمین نے پانی کو بھیج کے غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میری آل میں سے ہے اور یہ غرق ہو رہا ہے، اے اللہ تیرا وعدہ تھا تیری نسل کو بچاؤں گا، تیرا وعدہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا لیس من اہلک، تیری اہل سے نہیں ہے۔ اب یہاں باپ ہے، جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہاں باپ ہے، باپ کی محبت ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا پانی سے بچ جائے، کشتی میں سوار ہو جائے۔ پیغمبر نوح علیہ السلام کی یہ مرضی ہے، یہ خواہش ہے اور یہ تمنا رکھتے ہیں میرا بیٹا بچ جائے۔ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے نہیں بچے گا۔ یہ مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العالمین کی مرضی پوری ہوئی۔ یہ اگر اللہ رب العالمین نے نہیں دیکھا 950 سال تبلیغ کرنے والا یہ میرا پیغمبر میری طرف بلانے والا لوگوں کے لیے، لیکن نہیں، مرضی چلے گی زمین کے اوپر تو میری ہی مرضی چلے گی، میرے پیغمبر نوح علیہ السلام کی مرضی نہیں چلے گی۔ اب اندازہ لگائے پھر انسان کس آفت اور کھاپت کے اندر یہ غرق ہو چکا ہے۔ کہہ رہا ہے جو کچھ میں کہتا ہوں وہی ہو، اپنے اندر سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کام کیوں ہوا، میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا، یہ کیوں ہو گیا ہے۔ اور انسان یہی کہہ رہا ہے میری مرضی کے مطابق یہ ہو، گھر کے اندر سالن بنے، گھر کے اندر کوئی کام ہو، گھر کے اندر بیٹھنے والی یہ میری بیوی میرے کہنے کے مطابق یہ چلے، یہ ایسا کرے، گھر جا کے یہ کہے یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، میں نے ایسا کہا تھا، میں نے کہا تھا، یہ کیوں ہوا، میری مرضی کے مطابق کوئی کام ہی نہیں ہو رہا۔ اور تو کون ہے؟ یہ زمین اللہ کی ہے، اس کے اوپر مرضی بھی اللہ کی چلے گی۔ اگر تو ایسا کہے گا کہ میری مرضی چلے، فرعون بھی یہی کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میری مرضی چلے زمین کے اوپر، لیکن رب تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا۔ پھر تو بندہ نہیں تو کچھ اور بن جاتا ہے، کہتا ہے میری مرضی چلے زمین کے اوپر، یہ ساری چیزیں میرے پاس آ جائے، یہ سارے معاملات کنٹرول میرے پاس ہو، میری ہی مرضی ہے۔ یہ کام تو فرعون کا، نمرود کا تھا۔ اے مسلم تیرا کام نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے جو تیرے ذمہ کام لگائے وہ کام کر، باقی چھوڑ اللہ رب العالمین پر۔ اللہ رب العالمین کیسے پوری کرتے ہیں؟ اگر بات سمجھ نہیں ہے تو آگے دیکھیں۔
فرعون یہی چاہتا تھا کہ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ساری کی ساری میری غلام بن کے رہے، میری غلام بن کے رہے، میرے کنٹرول میں رہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ پانی کراس کروایا، اللہ تعالیٰ نے پانی سے آگے نکالا، اور یہ فرعون چاہتا تھا، اس کی مرضی یہی تھی میرا کنٹرول اور میری غلامی میں یہ سارے کے سارے قبطی بنی اسرائیل یہ میری غلامی میں رہے۔ اللہ رب العالمین نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو اس پانی سے اور فرعون کی اس جبریت سے اور ظلمیت سے اللہ رب العالمین نے نکالا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ مرضی اللہ رب العالمین کی چلتی ہے، زمین بھی اللہ تعالیٰ کی، آسمان بھی اللہ تعالیٰ کا، بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا، بندے کے پاس یہ چیزیں دی ہوئی نعمتیں بھی ساری اللہ تعالیٰ کی، مرضی بھی اللہ تعالیٰ کی چلے گی، انسان کی مرضی نہیں چلے گی۔ یوسف علیہ السلام کو آپ بات سمجھ نہیں ہے، ایک اور واقعہ دیکھیں قرآن کے اندر۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی لے کے چلے گئے، چاہتے تھے یوسف علیہ السلام کو قتل کر دے، ان کو ختم کر دے، لے کے گئے، ہیلے اور بہانے سے لے کے گئے، جا کے کنویں کے اندر ڈال دیا اور مطمئن ہو گئے ہم نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو ختم کر دیا ہے۔ ان کی مرضی اور چاہت یہ تھی کہ یہ ختم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کی کیا مرضی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کہاں سے نکالا، کس حال میں نکالا، کہاں منڈیوں میں بکتا ہوا یوسف علیہ السلام چلتا ہوا عزیز مصر کے بعد، اور یہی بھائی ہیں اور یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدنے کے لیے گئے۔ اللہ رب العالمین کی مرضی کیا تھی اور یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کی مرضی یہ تھی ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین کی مرضی یہ تھی یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وزیر خوراک بنا دیا۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی، آسمان اللہ تعالیٰ کا، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی، اس کے اوپر کنٹرول اور مرضی بھی اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے تو ایک اور بات دیکھیں، اللہ رب العالمین کی یہ مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے۔ نمرود اور سارے کے سارے نمرود کے ماننے والے یہ چاہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ قرآن کے اندر یہ بات درج ہے، ڈال دیا گیا آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب یہ ان کی مرضی اور چاہت یہ تھی کہ اتنا بڑی آگ ہم نے جلائی ہے اور منجنیق کے ذریعے سے آگ کے اندر ہم نے ڈال دیا اور باندھ کے ڈال دیا ہے، ختم ہو جائیں گے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن ان کو کیا پتا، ان کے علم میں کیا تھا، جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے آگ کو حکم دے کے ٹھنڈا کر دیا ہے۔ نمرود، اہل نمرود سارے کے سارے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مرضی اور مشیت پوری نہیں ہوئی۔ زمین بھی اللہ تعالیٰ کی، آسمان بھی اللہ تعالیٰ کا، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، مشیت اور مرضی اللہ رب العالمین کی ہے، لوگوں کی، انسانوں کی، فرشتوں کی، پیغمبروں کی مرضی بھی اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے تو اور دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا گیا آگ سے، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے۔ آگے دیکھیں اللہ رب العالمین، یہ انسان ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ یہ بندہ چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی مرضی ہے، اب میں شادی شدہ ہوں، اللہ رب العالمین مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے اور مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا دے۔ اللہ تعالیٰ کی انسان کیا چاہتا ہے؟ بیٹا پیدا ہو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ مرضی اللہ رب العالمین کی ہے، انسان تیری مرضی ہے، بیٹا پیدا ہو، اللہ رب العالمین اولاد سے نہیں نوازتے۔ انسان کی یہ مرضی ہے، بیٹیاں پیدا ہو،
اللہ رب العالمین اولاد سے محروم کر دیتے ہیں، اولاد ہی نہیں پیدا کرتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ مرضی تو اللہ رب العالمین کی ہے، پیسوں کا، دولت کا، چیزوں کا ڈھیر ہی ڈھیر ہے، انبار ہی انبار ہے۔ اللہ رب العالمین بیٹا دیا، فالج کی زد کے اندر بیٹے کو پیدا کر دیا، اس بندے کی دولت اس بچے کے فالج کو ٹھیک نہیں کر سکی۔ مرضی اللہ رب العالمین کی ہے، دولت اتنا زیادہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس غریب کے گھر کے اندر بچہ پیدا کر دیا، خوبصورت ہے، حسین ہے اور عقل مند ہے، دانشور ہے، ذہین اور فطین پیدا کر دیا۔ کون اس سے پوچھے پیسے کی دولت والے شخص کے گھر کے اندر فالج والا ٹنڈا منڈا لنگڑا پیدا کر دیا، پیسہ دولت نہیں روک سکی، نہیں ٹھیک کر سکی، مرضی اس کی تھی۔ انسان تو چاہتا ہے دنیا کے اندر ساری چیزیں میرے کنٹرول میں، میرے معاملات میں ہو، جو کچھ میں کہوں وہی ہو۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اے بندہ، جو کچھ تو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان کہے جو کچھ میں چاہوں وہی ہو، پھر قدر اللہ ما شاء اللہ کہاں جائے گا؟ اگر انسان چاہتا ہے جو کچھ میں چاہوں وہی ہو، ماشاء اللہ اس کا کیا معنی ہوگا؟ پھر جو کچھ انسان چاہتا ہے وہی ہو، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، پھر اس کا کیا معنی ہوگا؟ اللہ رب العالمین کو تو پھر چھوڑ دیا، لوگوں نے اپنی مرضی، اپنا کنٹرول، اپنا معاملات، اور دنیا کے اندر یہ جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، خلاصہ جتنی تکلیفیں ہیں، جتنی پریشانی ہے، جتنی یہ آفت اور کافت ہے، دنیا کے اندر پریشانی ہی پریشانی ہے۔ سارے لوگ یہ سمجھ لیں، یہ عقیدہ بنا لیں اور یہ ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لیں، کنٹرول اور مرضی زمین کے اوپر اللہ رب العالمین کی چلتی ہے، انسان کا یہ سارا معاملات اور ساری یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ پریشانیاں اور تکلیفیں پیدا یہاں سے ہوتی ہیں۔ یہ کتنی عورتوں کو طلاق ہو چکی ہے اور بیوہ ہے، اور شادیاں، معاملات، اور کتنے بھائی آپس میں بات چیت نہیں کرتے، معاملات کتنا خراب ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے کہا ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا ہو گیا، جاؤ تم مجھ سے فارغ ہو۔ یہی تو معاملات ہے، میں چاہتا ہوں ایسا ہو، تم نے ایسا کر دیا، ایسا کیوں کیا، میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں چلے؟ میں نے کہا یہ کام ہو، آپ نے اپنی مرضی سے کام کر دیا، اس عورت کو طلاق دے دی۔ بھائی نے کہا نہیں ایسا ہو، ایسا کر لیتے، نہیں میں نے کہا تھا ایسا ہو، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ لڑائی فساد جھگڑا شروع، سارا معاملات یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فساد کی ابتدا اور بنیاد یہی ہے۔ آپ دیکھ لیں معاملات، دیکھ لیں رشتہ داروں کے اندر، آپ سروے کر کے دیکھ لیں، سارا جھگڑا، سارا فساد، سارے معاملات کی بنیاد یہی ہے، میں نے کہا ایسا ہو، ایسا کیوں نہیں ہوا، میری مرضی کیوں نہیں چلی؟ سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں میرے پاس گاڑی آ جائے، میرے پاس دولت آ جائے، میرے پاس یہ آ جائے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس آ جائے، اللہ رب العالمین نے تیرے نصیب میں نہیں لکھے، پھر کیوں وہ اپنی انرجی ضائع کر رہا ہے، کیوں ایسی کوشش کر رہا ہے، کیوں بے بنیاد بھاگ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تیرے ذمہ کام لگائے وہ اپنے ذمہ کا کام کر، پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر، آخرت کے اندر تجھے کیسے عزت دیتی ہے، اپنا ذمہ کام تو پورا کر۔ تو نے اپنا ذمہ کام پورا ہی نہیں کیا، پھر کہہ رہا ہے سب کچھ کرنے والی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ انسان یہاں پہ کسی ذہن کے اندر اور کسی دوست کے ذہن کے اندر یہ بات نہ آ جائے کہ ہم گھر کے اندر بیٹھ جائیں، اللہ رب العالمین نے تو ایسا ہی کہا، جو کچھ میں چاہتا ہوں وہی ہوگا، ہم کام کرنے نہیں جا رہے، ہم یہ کرنے نہیں جا رہے، ہمیں بیماری ہے یہ ہم دوائی لینے نہیں جا رہے، ہم یہ مسئلہ نہیں کرنے جا رہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے پھر کیسے پوری کرتے ہیں؟
اب اس کو ایسے سمجھے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون اور آل فرعون سے نجات دلوا رہے ہیں، نجات دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آگے پانی آ گیا ہے، اللہ کیسے کراس کرے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اپنے ذمیہ کا کام کر، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، مار پانی کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے۔ اپنے ذمہ کا کام کرنا ہے، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین پہ چھوڑنا ہے۔ یہ نہیں ہے اپنے ذمہ کا کام ہی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ کے بیٹھ جانا ہے، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے چلو ان 313 کو، سامنے اگرچہ 1000 ہے، اپنے ذمہ کا کام کرو میدان قتال میں، اور جنگ بدر کے موقع پہ آپ پہنچے، فتح دینا میرا کام ہے، پہنچے اپنے ذمہ کا کام کیا، اللہ رب العالمین نے فتح دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ رب العالمین نے اٹھائے مٹھی کے اندر مٹی اٹھائے اور پھینک دے، ایک مٹھی کے اندر کتنا مٹی آئے گی، اور آپ نے یہ مٹھی ایسے کھولی اور مٹی ہوا میں اچھلی، اور سارے جتنے بھی کفار تھے ان کی آنکھوں کے اندر مٹی ڈالنے والے اللہ رب العالمین کی ذات۔ اپنے ذمہ کا کام کر، پھر اللہ رب العالمین پہ چھوڑ، اور یہ توکل اور یہ بھروسہ اور یہ معصیت اور یہ رضامندی اللہ رب العالمین کے سامنے یہ عقیدہ بنا، اللہ تعالیٰ کیسے دنیا کے اندر آخرت کے اندر عزت دیتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔